نحمد ونسلم ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین و سامعین، خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے مؤدبانہ گزارش کروں گی کہ ہماری ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے، چینل پر اگر آپ نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کیجیے، جزاک اللہ خیر۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عمر 35 سال ہوئی تو مکہ میں زبردست سیلاب آیا۔ قریش نے سیلاب سے محفوظ رہنے کے لیے ایک بند بنا رکھا تھا، مگر یہ سیلاب اس قدر زبردست تھا کہ بند توڑ کر کعبے میں داخل ہو گیا۔ پانی کے زبردست بہاؤ اور پانی کے اندر جمع ہونے کی وجہ سے کعبے کی دیواروں میں شگاف پڑ گئے۔ اس سے پہلے ایک مرتبہ یہ دیواریں آگ لگ جانے کی وجہ سے کمزور ہو چکی تھی، اور یہ واقعہ اس طرح ہوا تھا کہ ایک مرتبہ کوئی عورت کعبے کو دھنی دے رہی تھی کہ اس آگ میں سے ایک چنگاری اڑ کر کعبے کے پردے تک جا پہنچی۔ اس سے پردے کو آگ لگ گئی اور دیواریں تک جل گئی۔ اس طرح دیواریں بہت کمزور ہو گئی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ سیلاب نے ان کی کمزور دیواروں میں شگاف کر دیے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کعبے کی جو دیواریں اٹھائی تھی وہ 9 گز اونچی تھیں۔ ان پر چھت نہیں تھی۔ لوگ کعبے کے لیے نذرانے وغیرہ لاتے رہتے تھے۔ یہ نذرانے کپڑے اور خوشبوئیں وغیرہ ہوا کرتی تھی۔ کعبے کے اندر جو کنواں تھا، یہ سب نذرانے اس کنویں میں ڈال دیے جاتے تھے۔ کنواں اندرونی حصے میں دائیں طرف تھا۔ اس کو کعبے کا خزانہ کہا جاتا تھا۔ کعبے کے خزانے کو ایک مرتبہ ایک چور نے چرانے کی کوشش کی۔ چور کنویں ہی میں گر گیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کنویں کی حفاظت کے لیے ایک سانپ کو مقرر کر دیا۔ سانپ کنویں کے منڈیر پر بیٹھا رہتا تھا، کسی کو خزانے کے نزدیک نہیں آنے دیتا تھا۔ قریش بھی اس سے خوف زدہ رہتے تھے۔ اب جب کہ کعبے کی دیواروں میں شگاف پڑ گئی تھی، اس لیے نئے سرے سے اس کو تعمیر کرنا بہت ضروری ہو گیا تھا۔ اس معاملے میں اللہ رب العزت نے بھی مدد فرمائی۔ لوگ سانپ کے خوف کی وجہ سے کعبہ شریف کی تعمیر کا کام کرنے سے رکے رہیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے ایک پرندے کو بھیجا، وہ اس سانپ کو اٹھا لے گیا۔ یہ دیکھ کر قریش کے لوگ بہت خوش ہوئے۔ اب انہوں نے نئے سرے سے کعبے کی تعمیر کا فیصلہ کر دیا۔ منصوبہ بنایا کہ بنیادیں مضبوط بنا کر دیواروں کو زیادہ اونچا اٹھائیں گے۔ اس طرح دروازے کو بھی اونچا کر دیا جائے گا تاکہ کعبے میں کوئی داخل نہ ہو سکے، صرف وہی شخص داخل ہو سکے جسے وہ اجازت دیں۔ اب انہوں نے پتھر جمع کیے۔ ہر قبیلے اپنے اپنے حصے کے پتھر الگ الگ جمع کر رہے تھے۔ چندہ بھی جمع کیا۔ چندے میں انہوں نے پاک کمائی دی، ناپاک کمائی نہیں دی۔ مثلاً طوائفوں کی آمدنی، سود کی کمائی، دوسرے کا مال غصب کر کے حاصل کی گئی دولت چندے میں نہیں دی گئی۔ اور یہ پاک کمائی سے ہی کعبہ شریف کی تعمیر کرنے کا منصوبہ یوں ہی نہیں بنایا گیا تھا، بلکہ اس سے پہلے ایک خاص واقعہ پیش آیا تھا جس سے وہ اس نتیجے پر پہنچے تھے کہ اس کام میں صرف پاک کمائی ہی لگائی جائے گی۔ وہ واقعہ یوں تھا، ایک قریش سردار ابو وہاب عمرو بن عابد نے جب یہ کام شروع کرنے کے لیے ایک پتھر اٹھایا تو پتھر اس کے ہاتھ سے نکل کر پھر اس جگہ پہنچ گیا جہاں سے اس نے اٹھایا تھا۔ اس پر قریش حیران و پریشان ہوئے۔ آخر خود وہاب کھڑا ہوا اور بولا، اے قریش، کعبے کی بنیاد میں سوائے پاک مال کے کوئی دوسرا مال شامل مت کرنا۔ بیت اللہ کی تعمیر میں کسی بدکار عورت کی کمائی، سود کی کمائی یا زبردستی حاصل کی گئی دولت ہرگز شامل نہ کرنا۔ یہ وہاب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماموں تھے اور اپنی قوم میں ایک شریف آدمی تھے۔ جب قریش کے لوگ خانہ کعبہ کی تعمیر کے لیے پتھر لا رہے تھے تو ان کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی پتھر لانے میں شریک تھے۔
آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پتھر اپنی گردن پر رکھ کر لا رہے تھے۔ تعمیر شروع کرنے سے پہلے قریش کے لوگوں نے خوف محسوس کیا کہ کہیں دیواریں گرانے سے کہیں ان پر کوئی مصیبت یا عذاب نازل نہ ہو جائے۔ آخر ایک سردار ولید بن مغیرہ نے کہا، کعبے کی دیواریں گرانے سے تمہارا ارادہ اصلاح اور مرمت کا ہے یا اس کو برباد یا خراب کرنے کا؟ جواب میں لوگوں نے کہا، ظاہر ہے ہم مرمت اور اصلاح چاہتے ہیں۔ یہ سن کر ولید نے کہا، تب پھر سمجھ لو اللہ تعالیٰ اصلاح کرنے والوں کو برباد نہیں کرتا۔ پھر ولید نے ہی گرانے کے کام کی ابتدا کی، لیکن اس نے بھی صرف ایک حصہ ہی گرایا تاکہ معلوم ہو جائے کہ ان پر کوئی تباہی تو نہیں آتی۔ جب وہ رات خیریت سے گزر گئی تب دوسرے دن سب لوگ ان کے ساتھ شریک ہو گئے اور پوری عمارت گرا دی، یہاں تک کہ کعبے کی بنیاد تک پہنچ گئے۔ یہ بنیاد ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ سے رکھی ہوئی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنیادوں میں سبز رنگ کے پتھر رکھے تھے۔ یہ پتھر اونٹ کی کوہان کی طرح تھے اور ایک دوسرے سے جڑے ہوئے تھے۔ ان لوگوں کے لیے ان کو توڑنا بہت مشکل کام ثابت ہوا۔ کعبہ شریف کے دائیں کونے کے نیچے سے قریش کو ایک تحریر ملی۔ وہ تحریر سریانی زبان میں لکھی ہوئی تھی۔ انہیں سریانی زبان نہیں آتی تھی۔ آخر ایک یہودی کو تلاش کر لایا گیا۔ اس نے وہ تحریر پڑھ کر انہیں سنائی۔ تحریر یہ تھی، میں اللہ ہوں، مکہ کا مالک، جس کو میں نے اس دن پیدا کیا جس دن میں نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، جس دن میں نے سورج اور چاند کو بنایا۔ میں نے اس کو یعنی مکہ کو 7 فرشتوں کے ذریعے گھیر دیا ہے۔ اس کی عظمت اس وقت تک ختم نہیں ہوگی جب تک کہ اس کے دونوں طرف کے پہاڑ موجود ہیں۔ ان پہاڑوں سے مراد ایک تو ابو قیس پہاڑ ہے جو صفا پہاڑی کے سامنے ہے، اور دوسرا قیقیان پہاڑ ہے جو کہ مکہ کے قریب ہے اور جس کا رخ ابو قیس پہاڑ کی طرف ہے، اور یہ شہر اپنے باشندوں کے لیے پانی اور دودھ کے لحاظ سے بہت بابرکت اور نفع والا ہے۔ یہ پہلی تحریر تھی جو کعبہ شریف کی تعمیر کے دوران ملی۔ دوسری تحریر مقام ابراہیم سے ملی۔ اس میں لکھا تھا، مکہ اللہ تعالیٰ کا محترم اور معظم شہر ہے۔ اس کا رزق 3 راستوں سے اس میں آتا ہے۔ یہاں 3 راستوں سے مراد قریش کے 3 تجارتی راستے ہیں۔ ان راستوں سے قافلے آتے جاتے رہتے ہیں۔ تیسری تحریر انہیں مقام ابراہیم سے کچھ فاصلے سے ملی۔ اس میں لکھا تھا، جو بھلائی ہوئے گا لوگ اس پر رشک کریں گے، یعنی اس جیسا بننے کی کوشش کریں گے، اور جو شخص رسوائی ہوگا وہ رسوائی اور ندامت پائے گا۔ تم برائیاں کر کے بھلائی کے آس لگاتے ہو، ہاں یہ ایسا ہے جیسے کیکر یعنی کانٹے دار درخت میں کوئی انگور تلاش کرے۔ یہ تحریریں کعبے کے اندر پتھر پر کھدی ہوئی تھی۔ کعبے کے تعمیر کے سلسلے میں قریش کو پتھروں کے علاوہ لکڑی کی بھی ضرورت تھی۔ چھت اور دیواروں میں لکڑی کی ضرورت تھی۔ لکڑی کا مسئلہ اس طرح حل ہوا کہ ایک جہاز عرب کے ساحل سے آ کر ٹکرا گیا، جس مقام کو جدہ کا ساحل کہا جاتا ہے۔ پہلے یہ مکہ کا ساحل کہلاتا تھا کہ مکہ کے قریب ترین ساحل یہی تھا۔ ساحل سے ٹکرا کر جہاز ٹوٹ گئے۔ وہ جہاز کسی رومی تاجر کا تھا۔ اس جہاز میں شاہ روم کے سنگ مرمر، لکڑی اور لوہے کے سامان لیے جا رہے تھے۔ قریش کو اس جہاز کے بارے میں پتہ چلا تو یہ لوگ وہاں پہنچے اور ان لوگوں سے لکڑی خرید لی۔ اس طرح چھت کی تعمیر میں اس لکڑی کو استعمال کیا گیا۔ آخر خانہ کعبہ کی تعمیر کا کام حجر اسود تک پہنچ گیا۔ حجر اسود کیسے لگایا گیا اور حجر اسود کو کس نے نصب کیا، اس کے بارے میں ہم اگلے ویڈیو میں معلومات حاصل کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔